اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر آفس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حکومت سندھ نے جو حالیہ بارشوں کے بعد جو اس وقت ضلع سانگڑ میں سیلابی صورتحال ہے تو اس کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر سانگڑ نثار احمد میمن صاحب۔ آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے جو اس حالیہ جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے؟ یہ جو انپریسیڈنٹ مانسون جو اسپیل ہوا تھا اس نے بڑی تباہی لائی ہے سانگڑ۔ اسپیشلی ہمارا جو کراپ ایریا ہے 90% جو کراپ ایریا ہے وہ اسٹیگن میں واٹر ہے، وہ سبمرج ہو گیا ہے، اور جو متاثر ہوئے ہیں جو ہمارا کاٹن ہے وہ بہت متاثر ہوا۔ باقی جو 10% ایریا ہے جہاں ہمارے رائس ہے اور کماد ہے، شوگر کین ہے، وہ اتنا متاثر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو جتنے بھی دیہات ہے چکوگ ہے وہاں پانی کھڑا ہے، تو 1.3 ملین پاپولیشن آؤٹ آف 2.2 ملین پاپولیشن افیکٹڈ ہوئی ہے۔ ہم نے جو ہے اس سارے سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 210 جو ہے نا کیمپ قائم کیے، جہاں وہ گورنمنٹ اسکولس میں قائم کی، جہاں 35,000 کے قریب لوگ جو ہے رہ رہے ہیں، ان کو 2 ٹائم کھانا دے رہے ہیں، جس میں ہم نے گورنمنٹ خود بھی کر رہی ہے اور کچھ جو فلینتھروپسٹ ہے ان کو بھی جو ہے نا ہم نے اس کام میں انوالو کیا ہوا ہے۔ اور باقی جو ہے لوگ جو ہے نا 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے روڈ سائڈ کے ساتھ رہ رہے ہیں ٹینٹوں میں، کچھ لوگ جو ہے وہ ٹیلوں پہ اور بندوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو گاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں جو بڑا جو بند ہے وہاں رہ رہے ہیں، یا کوئی مٹی کا بڑا ہیپ ہے تو وہاں رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح باقی جو لوگ ہیں وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں گاؤں کے چکوک میں جو ہے چاروں طرف پانی ہے مگر لوگ وہاں رہ رہے ہیں۔ ان کو بھی میں نے اپیل کی تھی چک نمبر 5، 6، 7 اور 11، اور وہ سب سے برا حال یہ کہ بچوں سمیت رہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو کافی کہا ہے، انسسٹ بھی کیا ہے، اور میں خود گیا پاک آرمی اور پاک نیوی کے ساتھ، ان کو اپیل بھی کی آپ وہاں سے نکلیں اور شہر کی طرف آ جائیں، یا ہم آپ کو اسکول دیتے ہیں یا ٹینٹ دیتے ہیں آپ وہ آ رہے ہیں، مگر ان لوگوں نے انکار کیا۔ پھر بھی ہماری جو وسائل ہے اس کے جو ہے پاک نیوی کے اور ہماری اپنی بوٹس جو ہے ان کے ذریعے والنٹیئرس کے ذریعے ہم نے ان کو کھانا بھی پہنچایا ہے، پانی بھی پہنچا رہے ہیں، اور جو میڈیسن ہے وہ بھی دے رہے ہیں موبائل کیمپ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ لائیو اسٹرائک جو ویکسین ہے وہ بھی دے رہے ہیں۔ لائیو اسٹرائک جو ہے ہم پورے جو ہے ضلع میں ویکسین بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میڈیسن بھی دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کچھ ہم نے گولیاں جو ہے دی ہوئی ہے میڈیکل کے حوالے سے، جو پانی میں ہم ڈالتے ہیں تو پانی صاف ہو جاتا ہے۔ ORS بھی ہم لوگوں نے بانٹے ہیں کافی علاقوں میں۔ تو اوورآل صورتحال جو ہے وہ جو ہے نا کافی پیچیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے جو بڑے سٹیز ہے، اسپیشلی آپ کا ٹنڈو آدم ہے، اس کے علاوہ سانگڑ ہے، تو 2011 کے فلڈ میں یہ جو سانگڑ تھا وہ اننڈیڈ سبمرج تھا، اور لوگ پانی پانی تھا ہر طرف۔ تو اب یہ کیا ہے کہ جیسے ہی میں نے جوائن کیا، آپ کو پتہ ہے میں نے 24 کو جوائن کیا، تو میری یہ اسٹریٹجی تھی کم سے کم بڑے شہروں کو بچایا جائے، تو میں نے سانگڑ میں ایک جو ہے نا بند، کچا بند جو ہے ایمبیکمنٹ وہ دلوایا۔ تو میں نے دیکھا کہ پہلے تو میں نے کام کیا نارا ویلی ڈرین پہ کہ اس کے جو بینکس ہے اس کو مضبوط کیا جائے، وہاں سینڈ بیگ لگائی ہم لوگوں نے، تو سینڈ بیگ سے یہ ہوا کہ کچھ دن ہم نکال سکے نارا ویلی، کیونکہ نارا ویلی پہ پیچھے سے پریشر تھا، آپ کا سکھر کا پانی، یہ کھیرپور کا پانی، نواب شاہ کا پانی، دیگر علاقوں کا پانی وہاں آ رہا تھا، وہ نارا ویلی کو ہٹ کر رہا تھا، تو نارا ویلی کے جو دوسری سائڈ پہ تھا پورا دریا تھا۔ جب پانی بڑھتا گیا تو نارا ویلی کا خود کا اپنا جو نارا ویلی ڈرین سسٹم ہے ان کا اپنا پانی، تو بینکس کو ہم نے بڑا مضبوط کیا۔ اس سے بعد یہ ہوا کہ بینک پہ اتنا پریشر ہوا، ہم نے تقریباً 5-6 ہزار سینڈ بیگس بھی لگائی، اور جس میں کچھ والنٹیئرس تھے جنہوں نے بھر بھر کے وہاں لگائی، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایک ہوتا ہے المیہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور لوگ مل کے گورنمنٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، اور یہی ہمارا پرپز ہے کہ اپنے شہر کو بچائیں۔ جب ہم نے 5-6 ہزار میں خود بھی ویجیلنس کرتا تھا، ہمارے جو تحصیلدار تھے مختار کار، اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی جاتے تھے ویجیلنس کے لیے، تو ڈے نائٹ ہماری ویجیلنس بھی جاتی، پریشر کی وجہ سے وہاں ایک بریچ ہو گیا۔ تو جب ہمیں یہ اندازہ تھا کہ بریچ ہوگا آگے چل کے، ہو سکتا ہے ہو بھی نہ ہو، مگر پریشر بہت تھا پانی کا، تو وہ اوور فلو ہو گیا۔ اب وہ بینکس جو ہے نا وہ ختم ہو گئے، کیونکہ بینکس کے بعد جو ہے وہ پانی آگے بند کے ساتھ لگا، بند جو ہم نے باندھا تھا تقریباً 5 فٹ بند باندھا،
اور 3 فٹ ویسے روڈ جو ہے نا نیچے تھی، زمین جو تھی نیچے تھی، تو یہ 8 فٹ ہو گیا. 5 فٹ ہم نے باندھا اور 3 فٹ روڈ اوپر تھی. تو وہاں پانی آ کے لگا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی جو ہے روڈ سے 3-4 فٹ اوپر ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ اگر ان کے حساب اس کو برچ لگے تو پھر دوسرا بند ہم نے سنجرو بائی پاس پہ باندھا کہ پانی کو روکیں، کیونکہ یہاں جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کا 3 لاکھ کے قریب، 2.5 سے 3 لاکھ کے قریب لوگ رہ رہے ہیں. اس کے بعد ٹنڈو آدم میں اتنی بڑی پاپولیشن ہے. تو میں سانگڑ کی حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ اربن ایریا ہے، اور پوری آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سانگڑ میں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ یا یہ وہ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یا لوگ جو ہے بڑی پراپرٹی ہے، آپ کی اکانومی یہاں ہے، اس کے علاوہ لوگوں کی جو ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ان کو سیٹل کرنا مسئلہ ہوتا ہے. چیلنج یہ ہمارے لیے تھی. تو اس کو بچانے کے لیے ہم نے 2 بند کچے باندھے. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پانی نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا 4-5 انچ جو ہے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے. پھر ہم نے جو ہے نیچے کچھ جو ہے جو مین ڈرین تھی، سانگڑ مین ڈرین، اس کو بھی ہم نے صاف کروایا ہے. اس میں جو ویڈ سے، پلانٹس سے، یا جو ویجیٹیشن تھی اس کو نکالا ہے. اس سے یہ فرق پڑا کہ پانی کی تھوڑی اسپیڈ بڑھ گئی ہے، اور اس کا ایفیکٹ نیچے بھی پڑا ہے کہ یہاں سے پانی کی اسپیڈ بڑھ گئی ہے اور بیک فلو بھی کم ہو گیا ہے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی سانگڑ تک تھی. پھر ٹنڈو آدم ایک بڑا شہر ہے، وہاں بھی ہم نے کچے بند دیے. اس کے بعد مشینیں ہم نے لگوائی، ڈی واٹرنگ مشین لگوائی، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں ہم نے ایکسکیویشن کی، ڈگنگ کر کے نالے بھی بنائے ہم لوگوں نے. اور ہماری پوری ٹیم جو ہے ابھی شہدا پور میں جو ہے وہ جو ڈرین ہے اس کو بھی کل رات بریچز لگے تو وہ بھی ہم نے جا کے بریچز بند کرائے. اور اب ڈرین کے اوپر اوور ٹاپنگ ہو رہی ہے تو وہاں ہم سینڈ بیگس لگا رہے ہیں تاکہ وہ اوور ٹاپنگ کو بھی روکیں. میکزیمم جو ہیومن جو پاسبل ایفرٹس ہے وہ ہم نے کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مشینری کی ضرورت ہے تو وہ شارٹ بھی ہو گئی ہے، پھر ہم نے نواب شاہ اور دیگر علاقوں سے وہ مشینری بھی منگا لی ہے. تو لوگ جو ہے نا کافی جگہوں پہ ظاہر یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ خیرپور ناتھن شاہ میں پانی آ گیا، اس کے بعد کچھ اور ایریاز میں پانی آ گیا. اب یہ کہ 12 سے لوگ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ اگر دوسری جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے، آئی ڈی پیز ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. اب سراڑی میں آئی ڈی پیز آ گئے ہیں، اس کے بعد شہدا پور میں بھی آئی ڈی پیز آ گئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ہم یہاں کی. اور کافی جو ہے نا لوگ ڈسٹرب ہے. ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک جو اپنا گھر بال بچہ چھوڑ کے بند کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے. ریئلی مجھے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو آزمائش کا وقت ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. اچھا ڈی صاحب، بات کی جائے جس طریقے سے آپ نے پوری تفصیلی بات کی ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اتنی آپ نے پاپولیشن بتائی ہے، وسائل کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا غیر سرکاری تنظیموں کی مدد لی جا رہی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم جب ریلیف کیمپوں میں جاتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا، تو اس میں وسائل کی کمی آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھو گورنمنٹ جو ہے نا، گورنمنٹ پورے پروونس کو دیکھتی ہے نا، اور آپ کے جو ریسورسز ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں اس کو بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمارا جو مین فوکس جو ہے نا ریسکیو جو ریلیف ہے کہ لوگوں کو نکال کے ایک جگہ پہ ہم سیٹل کریں تاکہ زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک لائف بچ جائے. اس کے بعد ریلیف دینے کے لیے پھر ہم نے جو کیمپ میں بٹھائے ہیں ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں. اور راشن جیسے جیسے ہمیں جو ہم خود یہاں سے بناتے ہیں یا پی ڈی ایم اے سے آتے ہیں یا گورنمنٹ جو باڈیز ہیں وہاں سے آتے ہیں تو وہ ہم اکارڈنگلی تیلکا وائز یو سی وائز ڈسٹریبیوٹ بھی کرواتے ہیں. تو وسائل کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کیونکہ ان کا جو ہے نا میگنیٹیوڈ بڑا ہے اور آپ کا جو نیچرل فلو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. گریویٹیشنل فلو، پانی ہمیشہ گریوٹی کے ساتھ بہتا ہے. اب وہاں یہ تھا زمیندار لوگ نے جو ہے جو نیچرل فلو تھے، ڈرینس تھے، ان کو وہاں کاشت کرنا شروع کر دیا. اب نیچرل فلو ختم ہو گیا، آپ کے پاس صرف ایک ہی ایل بی او ڈی ہے اور ایک ہی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ڈرینس ہے. وہاں سے اتنے بڑے سمندر، اتنے بڑے دریا کو گزارنا ہے تو وہ بھی پاسبل نہیں ہے. ظاہر یہ پانی اپنی گریویٹیشن فلو کے حساب سے بہے گا. اب دیکھو دریائے سندھ کی جو لینتھ تھی وہ آپ نے دیکھی، اب پورا سندھ دریائے سندھ بن گیا ہے. ہر جگہ پانی پانی ہے. تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس کو مینیج کر کے پھر وہاں تک پہنچانا ہے جہاں اس کی جگہ ہے سمندر کی طرف.
اور ایل بی او ڈی کے ذریعے جو ہے جو آؤٹ لیٹ کے ہے ان کے ڈرین سے وہاں ان کو پہنچانا ہے. تو اٹ ٹیک سم ٹائم، یہ کچھ وقت لے گا. یہ نہیں ہے کہ ابھی دنوں میں ہو جائے گا، اس میں ٹائم لگے گا. پانی آپ نے دیکھا سانگڑ کو جو ہم نے بند باندھا ہوا ہے 4 سے 5 انچ پانی کم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی 10-15 دن کے بعد اچھی رزلٹس آنا شروع ہو جائے گی. سر اس ساری صورتحال میں غیر سرکاری تنظیموں کا آپ کے ساتھ کیا تعاون ہے؟ کیا ان کی مدد لی جا رہی ہے اس سلسلے میں؟ دیکھو یہ جو مسئلہ ہے ہمارے جو صوبے کا یا ملک کا، اور وہ جو تنظیم ہے وہ بھی ہمارے ملک کی حصہ ہے. اگر کوئی این جی او، میرے پاس این جی اوز آئی تھی، کافی این جی اوز آئی تھی میرے پاس، انہوں نے والنٹرلی ہمیں خط بھی لکھے، اور جہاں جہاں لوکل این جی اوز تھے ان کو بھی ہم نے کہا بھائی جو ایریا آپ کا ہے اس میں آپ کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو کچھ این جی اوز جو ہے وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کر رہی ہے ڈائریکٹلی وہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا پہلے طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. وہ پہلے اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہم ایریا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بھائی یہ ایریا افیکٹیڈ ہے، وہ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ ان کو راشن دیتے ہیں. دیکھو ایک این جی او ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ لے کے آتی ہے 100 بیگس. اب 100 بیگس میں 100 فیملیز، اور 100 فیملیز کے ساتھ فوٹو ہو گیا، اور ایک بڑا اچھا ایک فوٹو ہو گیا. تو دوسری این جی او آتی ہے، وہ بھی 100 بیگس لے کے آتی ہے. اور یہاں جو آپ کی 1.3 ملین پاپولیشن افیکٹیڈ ہے، وہاں 100 بیگ 200 بیگ کام نہیں کر سکے گی. تو اس لیے جو ہے نا این جی اوز ڈیفینیٹلی کچھ ایریا کو ٹارگیٹ کریں. ان کا کوانٹم لمیٹیڈ ہے، ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا مگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. 200 بیگ سے آپ 22 لاکھ لوگ جو ہے نا ان کو نہیں کیٹر کر سکتے ہیں. اچھا سر، ڈیری کے حوالے سے بات کروں اور اسکولوں کے حوالے سے، جو خاص کر کے مویشی بھی اس میں کافی متاثر ہوئے ہیں، کئی مر بھی گئے ہیں. اس سلسلے میں کیا آپ ان کے حوالے سے، ویکسین کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اور خاص کر کے اسکولوں کے حوالے سے، کیونکہ اسکول بھی کافی متاثر ہوئے ہیں؟ دیکھو مویشی جو ہے ان کے حوالے سے ہم نے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری جو آفیسز ہے ان کو ہم نے موبلائز کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک موبائل ٹیم میں بنائی ہوئی ہے، اور وہ جو موبائل ٹیمیں ہیں وہ آپ کے گاؤں گاؤں شہر شہر جا رہی ہے، اور ان کے علاوہ وہاں ان کو ویکسین بھی کر رہی ہے. ایون ابھی 5 سے 6 اور 7 9 چک یہ ڈوبے ہوئے تھے، 11 چک، وہاں بھی ہماری موبائل ٹیمیں گئی. ہم نے ان کو بوٹس بھی دیے، اور اس میں وہ بوٹس جو ہے ان کو لے گئی، اور وہاں جا کے انہوں نے جانوروں کی ویکسین بھی کی، اور اس کے علاوہ ان کو دوائی بھی دی ہے. تو وہ تو کوشش ہماری چل رہی. رہی بات اسکول کے حوالے سے، ہم نے جو ریلیف کیمپ 210 ہے وہ جو ہم نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے، وہ ہم نے اسکولس میں کی ہوئی ہے، پورے ضلع میں اسکولس میں. اور کوئی ہم گورنمنٹ کے پاس اور جگہ نہیں تھی. اور اس سے اسکول میں یہ ہوا کہ ایجوکیشن ڈسٹرب ہوئی ہے، مگر یہ ہوا کہ کچھ فیملیز ہے جو پردے دار فیملیز ہے، اور وہ کبھی گھر سے نہیں نکلی، فلڈ کی وجہ سے وہ نکلی ہے. تو اسکول میں ایک تو آپ ملیریا اسپرے یہ وہ بھی کروا سکتے ہیں، لائٹ بھی وہاں ہے، ایم این ٹی سروسز بھی وہاں ہیں، وہ ان کو مل رہی ہے اسکول میں. یہ فائدہ ہے. ایجوکیشن افیکٹ ہوئی ہے، اس لیے ہم نے کچھ علاقوں میں جہاں جہاں ایجوکیشن متاثر ہوئی ہے وہاں ہم نے چھٹی کی ہے. جہاں اسکول جو ہے وہاں ہماری کیمپس نہیں ہے، تو وہاں ہم نے جو ہے نا ود دا کنسلٹیشن آف وہ جو ڈسٹرکٹ آفیسرس ہیں ایجوکیشن کے، ان کے ساتھ مل کے ہم نے وہاں چھٹی نہیں کی ہے. ایز اے ڈپٹی کمشنر اس ساری صورتحال کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے اس وقت جو عوام کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھائی انتظامیہ کے بعد اتنا کچھ آ رہا ہے جو راشن کے ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، آپ ایز اے ڈپٹی کمشنر کیا ان کو میسج کنوے کرنا چاہیں گے اس مشکل حالات میں؟ کیونکہ اس وقت تو پانی تقریباً 2.5 سے 3 ماہ لگ سکتے ہیں پانی کی نکاسی میں. کیا میسج کریں گے، اور حکومت کیا کرے گی آگے؟ دیکھو لوگ جو ہے نا انڈر اسٹریس ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اسٹریس میں، فرسٹریشن میں، جس کا بچہ جو ہے روڈ پہ ہوگا، جو گھر چھوڑ کے آئے گا، جو فیملی روڈ پہ ہوگی، وہ تو اسٹریس میں ہوگی. اور ان کی ایکسپیکٹیشن جائز ہے کہ ہمیں جو ہے نا کہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. اور ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس پہ ہم مائنڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بندہ وہ اسٹریس میں وہ جو بھی آئے کہہ سکتا ہے. مگر گورنمنٹ کے جو ہمارے یہاں وسائل جو ہے یا جو چیزیں آ رہی ہے ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور باقی رہا کہ اتنی جو ہے نا بڑے پیمانے پہ جو ہے نا لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، تو تھوڑا ٹائم لگے گا سب کو کیٹر کرنے میں. اور میں نے کافی لوگوں کو کہا ہے آپ کیمپ میں آ جائیں، ادھر آ جائیں. اچھا تھوڑا مینجمنٹ کا بھی ہوتا ہے. اگر لوگ روڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اگر وہ کیمپ پہ آئے جو ہمارے لیے بھی مینیج ہوگا، ان کو کھانا دینا، چیزیں دینا، اور
मगर वो रोड के साथ भी लोग बैठे हुए हैं, बंद पे भी बैठे हैं, फिर हम उनको वहाँ टारगेट कर रहे हैं। जितना हमारा मैन पावर है उसके ज़रिए भी हम कर रहे हैं। कुछ वॉलंटियर्स है जो शहर के नौजवान हैं, उनको भी हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है, और कुछ जो है गांव में जो वॉलंटियर्स है उनको भी हमने इस्तेमाल किया हुआ है। और लोगों का मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी है, काफ़ी नौजवान उनका जो है ना जज्बा बहुत है। आप उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे? जी जी, हम कर रहे हैं, मुकम्मल ताउन करेंगे, नहीं करेंगी तो बात ख़त्म हो गई ना, कर रहे हैं। अच्छा। उनके साथ हम राब्ते में हैं और ताउन भी है, और कुछ चीज़ें हैं वहाँ वो पहुँच सकते हैं तो वहाँ उनको हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और ये एक जो है ना, इसको आप गवर्नमेंट लेवल का मसला ना समझिए, एक इज्तिमाई मसला है। सही। ठीक है। अब देखो, एक जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा फरमाया कि एक जो है उसका एक बंदा खा के और सो जाए, उसका पड़ोसी भूखा रहे, तो उसके सारे अमल ज़ाया है। तो ये जो है ना सब पे भी फ़र्ज़ है। और मेरी जो यहाँ के जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, ख़ास तौर पे हमने अर्बन एरियाज़ को बचाया है। अगर आप देखें ना, अर्बन एरिया सांगड़ है, टंडो आदम है, शाहजहाँपुर है, ये इनको हमने बचाया। तो ये एक उनके लिए भी ये है कि आप जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो उनकी आप लोग भी खाना अगर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा उनकी हेल्प भी कर दें, एक दो बंदे की, क्योंकि हम मिल बांट के जो है ना हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। अच्छा सर, आखिरी सवाल करूँगा। एक तो मच्छर मार स्प्रे, और अब भी जिस तरीके से आपने कहा कि शहरी इलाके हमारी ज़रूरत, अभी जो सांगड़ के कई शहरी इलाके हैं, उमर कॉलोनी है, किंगरी टाउन है, गुलशन कमाल है, गुलशन सावन कॉलोनी है, वहाँ पर भी अब भी पानी की निकासी नहीं हो सकी देखो, है। पानी तो हम निकाल रहे हैं, डी वाटरिंग कर रहे हैं। आपका टंडो आदम जो है लो लाइंग एरिया जो है शहर में, जहाँ लेक है या कोई झील है या खड्ड है, उसके साथ जो मकानात बने, टंडो आदम में जैसे आपकी देखा होगा जुमन लेक है। बिल्कुल। तो जुमन लेक में वो शहर जो है ना 6 फुट ऊपर है जुम्मन लेक से, मगर लोग नीचे जाके 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 जुम्मन लेक पे आ गए, तो वो तो अल्टीमेटली पानी में आएंगे। और लो लाइंग एरिया जहाँ थोड़ी कुछ वो जो झील हैं उनके साथ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लो लाइंग एरिया है जहाँ पानी हम निकालेंगे अभी। आपने शहर गलियाँ, ये वो मेन रोड, ये वो सारे क्लियर हो गए हैं। अच्छा, मच्छर मार स्प्रे के हवाले से। मच्छर मार स्प्रे मैंने जो है सब जितने भी सारे एडमिनिस्ट्रेटर थे यूसीज़ के, उसके अलावा जो शहर के जो हमारे टाउन कमेटीज़ है, म्यूनसिपल कमेटी, सबको डायरेक्शन दिए कि आप फुमिगेशन जो है ना करेंगे, हर इलाके में फुमिगेशन होगी। और वो डेली बेसिस पे हमने एक ग्रुप भी बनाया जिसमें वो लोग शेयर भी करते हैं कि हमने यहाँ यहाँ मच्छरदानी, वो जो मच्छर मार स्प्रे किया है। बाकी जो हमारे पास है मॉस्किटो नेट है, वो भी जो रोड पे बैठे हुए हैं और जो बंद पे बैठे हुए हैं उनको हम जा टारगेट खुद भी करते हैं, दे के आते हैं। हमारे ऑफिसर से मेरा असिस्टेंट कमिश्नर रात को जाके उनको खुद भी जाके बांट के आता है। उसकी पहली पोस्टिंग है, बड़ा मगर मेहनत भी कर रहा है। बाकी जो भी असिस्टेंट कमिश्नर सिंजोरे वाला, उनकी भी पहली पोस्टिंग है, और बैरानी वाला, वो भी उनकी पहली पोस्टिंग है। तो मेरे पास दो जो है ना मोस्ट जूनियर ऑफिसर्स है, वो रात को जाते हैं, मच्छरदानियाँ दे के आते हैं सबको। तो ये एक एक्सरसाइज हमारी चल रही है। कभी कभार मैं हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, उनके साथ भी रात को घूमते हैं और बंद के मुआयना भी करते हैं, और विजिलेंस भी हमारी जारी है। तो अल्लाह से बस ये कोशिश है, हम मेहनत कर रहे हैं। लोगों को भी कहेंगे जो फिलैंथ्रोपिस्ट है ख़ास तौर पे, अगर उनके एक थोड़े काम की वजह से कोई किसी की जान बच जाए, कोई एक बंदा जो है खाना खा के सो जाए, तो ये भी एक सवाब का काम है। और मेरी अपील है कि अगर जिसको जो पहुंच सके, वो कम से कम अपने पड़ोसियों का ख्याल ज़रूर रखें। बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ निसार अहमद महमूद मौजूद हैं, और ये सामने आप देख सकते हैं कि मुतासरीन भी इनके साथ मौजूद हैं और उनको राशन भी दिया जाएगा। यकीनन इस वक्त जो हालात हैं, इनफरादियत से हटकर इज्तमायत तक सोचना चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी ख़राब हैं, और इस पर इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रही है कि उनको बहाली की तरफ लाया जाए। पानी की निकासी के हवाले से बात की जाए तो पानी की निकासी में भी वक्त लगेगा, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त जो मुश्किल से काम जारी है। जी।